تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک و مدبر ہے۔ والصلاة والسلام ہو آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم سب سے بہترین ایام، سب سے بہترین دنوں سے گزر رہے ہیں۔ اسی کی کچھ فضیلت، اسی کے اس میں کیا کیا اعمال ہم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بارے میں ذکر کریں گے، اور عرفہ کے فضائل کے بارے میں بھی ذکر کریں گے، کیونکہ جتنا بھی یاد دلائیں اتنا کم ہے۔ یہ 10 ایام بہت بہترین دن ہیں۔ عشر ذی الحجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما العمل فی ایام افضل منها فی هذه، کوئی عمل جو انسان اس دن میں کرتا ہے یہ دوسرے دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ قالوا ولا الجہاد، اور جہاد بھی نہیں، قال ولا الجہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشیء، ہاں جہاد بھی جو ہے اس عمل سے زیادہ افضل نہیں ہے، سوائے وہ جہاد کے جس میں انسان اپنا مال، اپنی جان لے کر نکلتا ہے اور واپس نہیں آتا، یعنی شہید ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ سوال کرتے تھے افضلیت جاننے کے لیے کہ جہاد سے بھی زیادہ افضل جو عام جہاد ہے اس سے بھی زیادہ افضل ان دنوں میں عمل کرنا ہے۔ انسان 2 رکعت رمضان کے دنوں میں ادا کرتا ہے اور 2 رکعت یہ دنوں میں ادا کرتا ہے تو یہ دنوں میں زیادہ افضل ہے۔ انسان صدقہ دیتا ہے رمضان کے ایام میں اور یہ دنوں میں صدقہ دیتا ہے تو یہ دنوں میں زیادہ افضل ہے۔ ہر عمل، ذکر و اذکار ہو، ہر عمل یہ دنوں میں زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی چیز محبوب ہو جاتی ہے تو اس میں ثواب بہت زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو کوئی چیز اس میں سے استثناء نہیں ہے، کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہے، ہر عمل انسان اس میں کر سکتا۔ اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو کیا کیا اعمال ہم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے روزے ہم رہنا چاہیے، 9 دن روزے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم 9 ذی الحجہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 9 دن روزہ رہا کرتے تھے ذی الحجہ کے ایام، اور یوم عاشوراء و 3 ایام من کل شہر، اور عاشورے کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے کا 3 دن، اول 2 من الشہر، اور مہینے کے پہلے 2 پیر، سوموار اور خمیس، جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے روزے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن اور ایک حدیث ملتی ہے صحیح مسلم کی، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ملتی ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور دونوں بھی حدیث صحیح ہے۔ تو ہم کیسے اس کو جمع کریں گے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا۔ سب سے پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نہیں دیکھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا کسی جنگ میں ہو، غزوات میں ہو، مشغولیت میں ہو، یا عائشہ رضی اللہ عنہ بھول چکی ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہونے کا ڈر تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی رہتے تھے کبھی نہیں رہتے تھے، یا ہو سکتا ہے دوسرے ازواج النبی، دوسرے امہات المؤمنین، ان کو یہ بات کا علم تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ کو علم اس کے بارے میں نہیں ملا۔ البتہ یہ ہے کہ عمل تو ثابت ہے، یعنی ما من ایام، جو بھی کوئی دن جو ہے العمل الصالح، جو نیک عمل ہے اس میں روزے بھی ثابت ہے، روزے بھی ثابت ہے۔ تو یہ حدیث کو لے کر انسان یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہتے تھے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے، کئی سارے احتمالات ہو سکتے ہیں، تو ہمیں نیک اعمال میں بڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر وہ حدیث کو مان بھی لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کی فضیلت بھی بتائی کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آگے ہم دیکھیں گے، تو اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کبھی نہیں رہتے تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہا کرتے تھے، تو اس حدیث کو، پورے احادیث کو جمع کر کے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور سلف کا عمل بھی رہتا تھا روزے رہنے میں، سارے 9 دن
روزے رکھا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا، کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ جب 10 دن داخل ہو جاتے تھے تو ایسی محنت کرتے تھے عبادت میں، حتی ما یکاد یقدر علیہ، کہ ایسا ہو جاتا کہ اس کے بعد طاقت ہی بچی نہ ہو، اتنی محنت کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے، چاہے دن میں ہو یا راتوں میں ہو۔ رات میں سعید بن جبیر کہتے تھے لا تطفئوا سراجکم، کہ اپنے جو ہے قندیلوں کو، سراجوں کو جو ہے بجھاؤ مت، رات میں اور عبادت کرو۔ یہ 10 دن میں عبادت کرنا چاہیے۔ تو دنیا کے سب سے بہترین 10 دن کیا ہیں؟ یہ 10 دن ہیں۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا افضل ایام الدنیا، دنیا کے سب سے افضل جو دن ہے یہ 10 دن ایام العشر جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ کعب رحمہ اللہ کہتے ہیں اختار اللہ الزمان واحب الزمان الى اللہ الاشہر الحرم واحب الاشہر الحرم الى اللہ ذو الحجہ واحب ذی الحجہ الى اللہ العشر الاول۔ اللہ تعالیٰ نے زمانوں کو چن لیا ہے، جیسے لوگوں کو چن لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ویسے ہی زمانوں کو چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ترین زمانہ وہ کیا ہے؟ وہ اشہر الحرم ہے، جو 3-4 مہینے ہیں جس میں 3 ایک ساتھ آتے ہیں، پھر رجب کا مہینہ ہے، وَأَحَبُّ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ إِلَى اللَّهِ ذُو الْحِجَّةِ، اور 4 مہینوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ذو الحجہ والا مہینہ ہے، اور ذو الحجہ کا بھی سب سے زیادہ افضل دن جو اللہ کو محبوب ہے وہ پہلے کے 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن میں بھی ذکر کیا وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ نے قسم کھائی فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اب یہاں 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ یہ 10 دن ہیں، کیونکہ دن سے پہلے رات ہی آتے، اللہ تعالیٰ نے راتوں کی قسم کھائی وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور تفسیر میں صحابہ نے کہا ایام العشر سے مراد ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اللہ تعالیٰ کا ہمیں ذکر کرنا ہے ایام معلومات، معلوم دنوں میں۔ اب یہ معلوم دن کیا ہے؟ معلوم دن ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے مفسرین نے کہا کہ یہ 10 دن ہیں۔ معلومات جب لفظ آتا ہے قرآن میں حج کے تعلق سے یا ذی الحجہ کے تعلق سے تو یہ 10 دن کے ذی الحجہ ہے، لیکن اور ایک لفظ آتا ہے معدودات، اس میں 11 12 13 ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معدودات کا لفظ آیا، اس میں معنی 11 12 اور 13 ہے۔ تو یاد رکھیے کہ معلومات جب بھی قرآن میں ہم دیکھیں ایام معلومات، معلوم دن کون سے ہیں؟ یہ 10 دن ہیں۔ یہ جمہور علماء کا یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر، اللہ تعالیٰ کو جو ہے اعظم جن، جو عظیم دنوں میں سے سب سے زیادہ عظیم کیا ہے؟ یہ 10 دن ہے، اور سب سے زیادہ محبوب یہ 10 دن میں انسان عمل کرتا ہے۔ من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن، تو اس میں زیادہ سے زیادہ عمل کیا کرنا ہے ہمیں؟ وہ ہے من التہلیل والتکبیر والتحمید، وہ ہے اللہ تعالیٰ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور الحمدللہ، اور تحمید یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ اور یہ تکبیرات جو آئیں گے اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، وہ ہے تکبیر۔ تو یہ دن میں جو ہے شروعات سے ہی پہلے دن سے جو ہے 13 دن کی مغرب تک انسان عام تکبیرات کرتے رہنا چاہیے۔ ان تکبیرات کو کہا جاتا ہے تکبیرات المطلق، مطلق عام تکبیرات شروع ہو چکے ہیں پہلے دن سے شروع ہو چکے ہیں، یعنی پہلے دن کی مغرب سے ہی اوقات شروع ہو گئے ہیں ذی الحجہ کا چاند دکھنے سے، اور ختم کب ہوتے ہیں؟ 13 کی مغرب تک عام تکبیرات انسان کو اکثر سے زیادہ سے زیادہ بولنا چاہیے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ اور پھر جب عرفہ کا دن آتا ہے یوم التاسع، 90 دن کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک تکبیرات مقید آتے ہیں، یعنی نمازوں کے بعد صحابہ سے ثابت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے ثابت ہے کہ نمازوں کے بعد بھی خاص اہتمام کیا کرتے تھے، یعنی انسان اللہ اکبر استغفر اللہ اللہم انت السلام، اس کے بعد جو ہے تکبیرات پڑھے گا۔ یہ کب شروع ہوگا؟ 90 کی فجر سے لے کر، عرفہ کے دن کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک یہ تکبیرات مقید ہے۔ تو 2 تکبیرات ہیں، ایک مطلق ہے جو عام تکبیرات شروع ہو چکا ہے، یہ مغرب تک چلے گا، اور
عرفے کی فجر سے لے کر 13ویں کے عصر تک یہ نمازوں کے بعد بھی خاص اہتمام تکبیرات کے انسان کو کرنا چاہیے. اجتماعی طور پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنا اپنا انسان تکبیر پڑھنا چاہیے. اب یہاں سوال آتا ہے کہ راتوں کی بھی فضیلت ہے تو دن کے الفاظ میں رات کی بھی فضیلت آ جاتی ہے، تو انشاءاللہ امید کیا جا سکتا ہے کہ راتوں میں بھی انسان عبادت کرے تو دن کے بھی فضیلت مل سکتی ہے. اور بعض علماء نے کیونکہ احادیث اتنے زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت بتائی ہے، تو رمضان سے جو لیلۃ القدر ہے اس سے بھی افضل جو ہے یہ 10 راتوں کو گنا ہے، کیونکہ اللہ نے قسم کس کی کھائی؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. ابن رجب رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ 10 رات جو ہے لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ثواب ملنے والا ہے، کیونکہ عام حدیث اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوائے لیلۃ القدر کے نہیں کہا. لیکن بعض علماء نے کہا، جو متأخرین ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، 10 دن، کیونکہ اتنے سارے اللہ نے لیلۃ القدر کا جو ہے سورہ بھی نازل کیا اور فضیلتیں بھی بتائی، تو دن میں یہ 10 دن ہے، راتوں میں رمضان ہے. لیکن البتہ انسان جو ہے ہر دن ہر رات جو ہے عبادت کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں ما من عمل فی ایام السنۃ افضل منہ فی العشر فی ذی الحجہ، ذی الحجہ میں جو ہے سب سے بہترین عمل انسان کو کرنا چاہیے. اور یہی وہ 10 دن ہے. تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے 30 دن موسیٰ علیہ السلام کو دیے اور پھر 10 دن دیے، تو وہ کون سے 10 دن تھے 40 دن مکمل کرنے کے لیے؟ یہی 10 دن تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے مکمل کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے. وہی العشر التي اتمها اللہ لموسیٰ علیہ السلام. تو یہ بھی فضیلت ملی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جب اللہ نے بلایا تو یہ 10 دن ہی مکمل کرنے کے لیے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ترین ہے. اور ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشہر الحج، جو حج کے مہینے ہیں، یہی 10 دن میں ختم ہو جاتے ہیں. اللہ نے کہا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے معلوم مہینے ہیں. معلوم مہینے یعنی انسان حج کے لیے تلبیہ اور اس کے لیے احرام باندھ سکتا ہے. کب سے؟ یعنی کیونکہ سفر وہاں سے بہت لمبا تھا، تو شوال سے، ذوالقعدہ سے اور ذوالحجہ کے 10 دن سے جو ہے انسان حج کے لیے تلبیہ اور احرام باندھ سکتا ہے. تو اللہ نے ختم کیے ہیں حج کے مہینے بھی. کب؟ یہ 10 دنوں میں یوم النحر کے دن ختم ہو جاتے ہیں. الحج اشہر معلومات، حج کے بھی جو معلوم مہینے ہیں یہ بھی فضیلت یہ اس میں معلوم ہو جاتی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دن میں جو ہے حاجی جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ شرکت کرنے کے لیے ہمیں یہ فضیلت جو ہے دی. سب سے پہلے جو ہم شرکت کرتے ہیں وہ ہے جانور کی تیاری میں. جو حاجی ہوتے ہیں وہ اپنے ہدی، جو دو قسم کے جانور ہوتے ہیں جو حج میں قربانی دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں الہدی، اور جو ہم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اضحیہ کہتے. تو وہ الہدی جو لے کر آتے ہیں وہ بھی یہ 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس میں شریک کیا ہے کہ ہم بھی جانور خریدتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، تاکہ ہم تو حج جو ہے کر نہیں سکے، ہم جو ہے ان میں شرکت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کو اعلان کر دو حج کے بارے میں. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، وہ لوگ آئیں گے پیدل. رجال کا مطلب یہاں آدمی نہیں ہے، رجل کا رجال کی جمع نہیں ہے، یہاں پہ راجل کی جمع رجال ہے، یعنی پیدل پیدل وہ لوگ حج کرتے ہوئے آئیں گے. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر دبلے پتلے اونٹ کی طرف. ضامر کا مطلب ہے پتلا اونٹ. اب پتلا کیوں ہو جاتے ہیں اونٹ؟ کیونکہ سفر میں جو ہے اونٹ پتلے ہو جاتے ہیں، سفر میں پانی نہیں ملتا. لمبا سفر جب اونٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ نے وہ منظر بتاتے ہوئے کہا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، وہ بھی دبلے پتلے اونٹوں پر آئیں گے. یاتین من کل فج عمیق، ہر وادی میں سے. فج کہتے ہیں وادی، پہاڑ میں جو راستہ ہوتا ہے اس کو فج کہتے ہیں. عمیق، دور والے راستے. من کل فج عمیق، کیوں آتے ہیں حج کے لیے؟ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، تاکہ وہ فائدے کی چیزیں دیکھیں. دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں. حج ہے یا یہ 10 دن میں فائدے ہیں، منافع ہے. علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں بہیمۃ الانعام کی، یعنی چوپایوں کی نعمت. ہر زمانے میں چوپایوں کی بہت بڑی نعمت اللہ نے دی، تو اس کی فضیلت بھی یاد دلاتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ہمیں یاد کرنا چاہیے. اتنے بڑے بڑے جانور ہیں، اونٹ ہے، جو ہے بیل ہے، یہ سارے جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے. علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان کو یاد کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اگر
وہ لوگ سفر پہ بھی جاتے ہیں، وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، کہ سفر میں بھی وہ کام آتے ہیں، اگر یہ جانور نہ ہوتے تو سامان اٹھانا بھاری بہت ہو جاتا تھا، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، کہ مشکل کے ساتھ انسان سفر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلانے کے لیے، اسی لیے جو انسان اضحیہ کرنا چاہتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، وہ محرموں کے ساتھ، احرام کرنے والوں کے ساتھ، حاجیوں کے ساتھ شرکت بھی کرتا ہے، اپنے ناخن اور اپنے بال نہیں کاٹ کر، کیونکہ احرام کی حالت ہم پوری طرح تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم یاد کرتے ہیں کہ اگر ہم بھی ہوتے تو ہم بھی حاجیوں کے ساتھ جاتے، کیونکہ ہم نہیں جا رہے ہیں تو ہم بھی اپنے ناخن اور اپنے بال نہیں کاٹیں گے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے ایام معلومات میں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تو جب ہم ذبح کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے، چوپایوں کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے۔ تو یہ سارے فضیلتیں ہیں، اور اس دنوں میں ذکر و اذکار کا بھی ہم نے کہا، خاص طور پہ تکبیر۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ یخرجان الی السوق، بازار کو نکل جاتے تھے، فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، اور لوگ بھی جو ہے تکبیر جب کہتے تھے بازار میں تو لوگ بھی ان کے ساتھ جڑ جاتے تھے اور اپنی تکبیر کہتے تھے۔ تو یہاں پر ہم بھی اپنے گھروں میں، بازار میں، جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تکبیرات کو بلند کرتے رہنا چاہیے یہ 10 دنوں میں، اور گھر میں بھی ہے، اور کسی کے پاس اگر دکان ہے وغیرہ، یاد دہانی کے لیے علماء نے کہا کہ انسان ریکارڈنگ بھی لگا سکتا ہے، کم آواز میں، فتنہ نہ ہو ایسی آواز میں، تاکہ لوگوں کو دن بھر یاد رہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تعالیٰ کی تکبیر، تحمید اور تہلیل انسان بیان کرتے رہے۔ اور ان دنوں ہمیں گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، عظیم ایسے دن جس میں رحمت کا مہینہ ہے، جس میں ثواب بہت زیادہ ہے، ایسے دنوں میں گناہوں سے بھی ہمیں ترک کرنا چاہیے۔ جو انسان 40، 50، 60 ہو گیا، ان کو تو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ 10 دن پھر نہ آئے، 4 دن تو گزر چکے ہیں، آنے والے دن بھی جو ہے عمل میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اب انشاءاللہ تعالی کچھ عرفات کے فضیلت ہم لیں گے اور اپنی بات ختم کریں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ 10 دن میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 ایسے دن رکھے ہیں جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے، وہ ہے عرفہ کا دن، اور 10واں دن ہے النحر، جو قربانی کا دن ہے، عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ ایک آدمی آتا ہے یہودیوں میں سے، ان رجلا من الیہود قال لہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، یا امیر المؤمنین آیۃ فی کتابکم تقرؤونہا، اے امیر المؤمنین آپ کے پاس ایک آیت جو آپ پڑھتے ہیں، لو علینا معاشر الیہود، اگر ہم پر نازل ہوتی تو اس دن ہم عید لیتے تھے، لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ تو عمر بن الخطاب نے کہا یہ کون سی آیت ہے، یہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے آپ کو دین مکمل کر دیا، یعنی 23 سال کے بعد دین مکمل ہو چکا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور ساری نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے اتمام کر دیا ہے، اور راضی بھی ہو گیا ہے ہمارے لیے اسلام کو چن کر، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو عمر بن الخطاب نے کہا کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، قد عرفنا ذلک اليوم والمکان الذی نزلت، اور کہاں نازل ہوئی ہم بھی یہ بھی جانتے ہیں، وہ عرفہ کا دن تھا 10 ہے، اور عرفہ کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کو نازل، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ یوم جمعہ، جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے عرفہ کے دن۔ تو عرفہ کے دن کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور قرآن میں بھی دیکھیں، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، سورہ فجر میں آگے جاتے ہیں ہم، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، تو ایک تفسیر کے مطابق شفع کا معنی ہے یہ یوم العرفہ، عرفہ کا دن، اور وتر کا معنی ہے یوم النحر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی قسم کھائی، تو 10 راتوں کی قسم اللہ نے، ولیال عشر، اس کی بھی قسم کھائی، والشفع والوتر، شفع کا معنی یوم العرفہ ہے ایک تفسیر کے مطابق، اور وتر کا معنی بھی کیا ہے؟ نحر، عید کا دن ہے۔ اور ایک سورہ بروج میں ہم پڑھتے ہیں، وہ شاہد و مشہود، کہ گواہ جو شاہد اور جس کو
مشہود جس کی گواہی دی جا رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا الیوم الموعود یوم القیامہ، کہ جس دن کا وعدہ کیا گیا یوم الموعود اگر ذکر ہو جائے تو یہ قیامت کا دن ہے. والشاہد یوم الجمعہ، اور جو گواہ ہے وہ یوم الجمعہ ہے. والمشہود یوم عرفہ، اور جو مشہود ہے وہ عرفے کا دن ہے. تو عرفے کے دن کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. اس دن اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد بھی کرتا ہے. سب سے زیادہ جہنم سے آزاد عرفے کے دن، تاسع کے دن، 90 دن اللہ آزاد کرتا ہے. ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرفے کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور اللہ قریب ہو جاتا ہے. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتوں کے بارے میں سامنے کہتا ہے کہ ان کو کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور اس دن جو انسان پہلے تو 9 دن کوشش کرنا چاہیے روزے رہنے کی. اگر 9 دن نہیں ہو سکتے، خاص طور پہ 90 دن یوم عرفہ کے دن انسان کو روزے رہنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عرفہ، آپ سے پوچھا گیا کہ عرفے کے دن کا ثواب کیا ہے، فضیلت کیا ہے. یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ پچھلے سال کے گناہ اور آنے والے سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں عرفے کے دن. یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں جہاں بھی مکفرات کا ذکر ہوتا ہے، گناہ معاف ہونے کا، چھوٹے گناہ ہی معاف ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ کے لیے انسان کو توبہ کرنا چاہیے. اور اس دن جو ہے بہترین دعا بھی ہے، انسان کو جو دعا کرنا ہے عرفے کے دن 90 دن جو ہے دعا کرنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الدعا، سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ الدعاء یوم عرفہ، عرفے کے دن کی دعا ہے، سب سے بہترین دعا ہے. اور سب سے بہترین ذکر بھی وہ ہے وخیر ما قلت انا والنبیون من قبل، ہر نبی یہی پڑھتے تھے عرفے کے دن. کون سی دعا ہے، کون سا ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کا بھی ورد جو ہے اس دن زیادہ سے زیادہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. تو یہ کچھ فضیلتیں ہیں ہمیں باقی کے دن کی غنیمت جاننے کے لیے، کہ ہمیں غنیمت جاننا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ رمضان سے زیادہ فضیلت ہے یہ 10 دن میں انسان عبادت کرتا ہے. تو ایسی کیا بات ہے کہ مسجدیں آج بھی خالی نظر آ رہی، مسجدوں میں عبادات نہیں ہیں، حالانکہ اس میں زیادہ ثواب ہے رمضان سے زیادہ. تو ہمیں اس پہ جو ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا ہے. 2 رکعت یہاں پڑھیں آج کے دنوں میں، یہ رمضان سے زیادہ ثواب ملے گا. صدقہ کریں، رمضان سے زیادہ ثواب ملے گا. یہ تو ہمیں اس کی اہمیت جاننا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے 10 دن کی اہمیت، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. عرفے کے دن ہم جو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے سارے دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. ہم میں سے جو کچھ گزر چکے ہیں، جو کوئی گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے.